یورپ کے قیام کے زمانے کی بات ہے۔ میں لندن میں اپنی سہیلی کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ آؤ تمہیں جنگل کی سیر کرواتی ہوں۔ جنگل میں نا بابا، مجھے وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی بات تھوڑی ہے، میں تمہیں اپنی آنٹی سے ملواؤں گی۔ آنٹی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ جنگل میں رہتی ہیں۔ تو کیا وہ اکیلی جنگل میں رہتی ہیں؟ کچھ لوگ اور بھی ہیں مگر وہاں بہت کم گھر ہیں۔ اچھا، میں بے دلی سے اس کے ساتھ اپنی سہیلی کی آنٹی گریس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر جنگل آ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں آنٹی گریس کو ڈھونڈنے لگے تھے۔ وہ باورچی خانے میں چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ شاید انہیں ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ خوشی خوشی باورچی خانے سے نکل کر ہم دونوں سے ملی۔ آنٹی گریس، یہ میری دوست پاکستان سے آئی ہے، انہوں نے میرا منہ چومتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس وقت لونگ روم میں بیٹھی تھیں۔ آنٹی گریس چائے بنا کر لے آئی تھیں، ساتھ چاکلیٹ اور بسکٹ بھی تھے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے سارے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ سنسان گھر، اور وہ بھی اس گھنے جنگل میں 3-4 گھروں میں سے ایک تھا۔ کچھ فاصلے پر 3-4 گھر اور بھی تھے۔ اکثر شکاری وہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ ان گھروں میں سوائے چوکیداروں کے اور کوئی نہیں رہتا تھا، مگر یہ بوڑھی خاتون اتنی بہادر تھی کہ وہ اکیلی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ ہی لیا تھا، آنٹی آپ اکیلی اس گھر میں رہتی ہیں؟ بچے نہیں ہیں کیا؟ بچے 2 ہیں۔ اچھا، تو کدھر ہیں؟ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ میں اس وقت بہت خوف زدہ ہو رہی تھی تو ان سے پوچھ بیٹھی تھی، آنٹی آپ کو اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ شہر میں گھر ہوتا تو اکیلے رہنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، مگر یوں اکیلے رہنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ میں اکیلی تو نہیں رہتی ہوں، بہت سے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد وہ ہمیں برآمدے میں لے گئی تھی۔ کمرے سے ایک سیٹی اٹھا لائی تھی اور سیٹی کو بجانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے تو بہت سارے پرندے آن کر ان کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ رنگا رنگ کے خوبصورت پرندے تھے۔ وہ مسکرائیں اور بتانے لگیں، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ میں ان سے باتیں کرتے ہوں، دیکھا ڈھیر سارے بچے ہیں، وہ ایک پرندے کے منہ کو چومتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں حیران سے آنٹی گریس کو دیکھ رہی تھی، جو ان پرندوں کے ساتھ خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی۔ میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے گویا ہوئیں، نہ صرف پرندے میرے بچے ہیں بلکہ 2 بلیاں اور 2 کتے بھی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی تھی، پوچھ ہی نہ سکی تھی۔ اس گھنے جنگل میں اکیلے رہنا اور وہ بھی بوڑھی خاتون کا، یہ بات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ صرف پرندوں کو اپنی اولاد بنایا ہوا تھا۔ آنٹی گریس نے 2 بلیوں کو بلایا اور وہ چپ چاپ آ کر ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کتے اس وقت کہیں گھوم پھر رہے تھے۔ آنٹی یہ جانور یعنی کتے اور بلیاں آپس میں لڑائی نہیں کرتے؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے بتانے لگی، پہلے پھل تو ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر میں نے ان کو تربیت کرنے میں بڑی محنت صرف کی ہے۔ اب اتنے مہذب اور منظم ہو گئے ہیں کہ جو ہی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا اشارہ پاتے ہی خاموشی سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے تو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ایک انسان کی تربیت میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے، مگر اس نے جانوروں اور پرندوں کی تربیت کی ہوئی تھی۔ اس بہادر خاتون نے اپنی تنہائی کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ پرندوں، بلیوں اور کتوں کے ساتھ بہت خوش تھیں، اور ایک ہم جو انسان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔
میں واپس آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ایک خدا ہی ہے جو انسانوں کو جینے کا موقع دیتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ ایسی لڑکی سے نفرت کرتے ہو جو اپنے والدین کی خوشی کے لیے آپ کو چھوڑ گئی، لیکن ایک دن آپ فخر کرو گے کہ ایسی بیٹی آپ کی ہوگی۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کے بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ پردہ کرنے والی لڑکیاں جاہل نہیں ہوتیں، یہ تو رب کی پسند کا مان رکھتی ہیں، اور اصل میں یہی دین اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اچھی لڑکیاں ہمیشہ اپنی حد میں رہتی ہیں، کبھی اس کو پار نہیں کرتیں، اور اگر وہ حد پار ہو جائے تو وہ لڑکیاں تو رہتی ہیں مگر اچھی نہیں۔ عورت سے اگر علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ جب مرد ہی عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ ساری دنیا کے مرد اگر اندھے بھی ہو جائیں تب بھی عورت کا پردہ واجب ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے سے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ جس عورت میں یہ نشانیاں ہوں وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی۔ عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتیں جن کے شوہر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ شادی سے قبل لڑکی مناسب شکل و صورت کی ہوتی ہے جو پہن اوڑھ کر اچھا لگتی ہے۔